آپ میں سے کسی نے پرانی بلیک اینڈ وائٹ فلمیں دیکھی ہیں؟ پرانی فلمیں کم دیکھی ہوں گی. وہ فلمیں یوں شروع ہوتی ہیں، ایک بانسری بجتی ہے آہستہ آہستہ آہستہ، پھر ایک آدمی اٹھتا ہے آہستہ، الماری کھولتا ہے، اس میں سے ایک پھول نکالتا ہے، وہ پھول کو سونگھتا ہے، پھر رکھ دیتا ہے، پھر آرام سے کھڑکی کے پاس جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر بیک گراؤنڈ میں میوزک بجنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا، اور آج کل اگر آپ کسی کو یہ دکھائیں تو 3 سیکنڈ کے بعد وہ اس کو بند کر دے گا. اسی وجہ سے بڑے بڑے لیکچر جو یوٹیوبز وغیرہ میں پڑے تھے وہ آہستہ آہستہ چھوٹے ہوتے گئے. پھر لوگوں نے اب ریلز بنانی شروع کر دی ہیں جو 30 سیکنڈ کی، 40 سیکنڈ کی. ایسا کیوں ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ اس جدید دور کے اندر جو اٹینشن سپین ہے نا وہ بہت کم ہے. آپ یقین کریں، میں جب چھوٹا تھا تو ڈرامہ 85 ڈرامہ اس طرح سے نام سے ڈرامے جو 4 گھنٹے کا ڈرامہ ہوتا تھا، اور اس میں نا بہت ہی سلو اور دھیمے اور بڑا انجوائے کیا کرتے تھے، اس کو بہت انجوائے کیا کرتے تھے. لیکن اب اس طرح یہ لوگوں کے مزاج کے ساتھ میچ ہی نہیں کرتا. اچھا، میوزک آپ دیکھیے، کئی دفعہ آپ کسی ریسٹورینٹس وغیرہ میں جاتے ہیں تو ڈرم ڈم ڈم ڈش 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 ڈم ڈم، مجھے کہتا ہے یار یہ کیا موسیقی ہے، دم دم ڈش ڈش ڈش. لوگ اگر اس کو بند کر دیں تو آدھے لوگ سر کیوں بند کر دی، چلائیں اس کو چلائیں. اچھا، وہ اس لیے کہ ارتاش اور ریپڈنس یہ لائف کے اندر بہت زیادہ ہو گئی ہے. اچھا، ایسا کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن ایسا کرنے کا کچھ نقصان ضرور ہوا ہے. اور وہ یہ نقصان ہوا ہے کہ انسان کا فوکس کرنے کا سپین جو ہے نا وہ بہت کم ہو گیا ہے. اور جو بھی کام فوکس کر کے کیا جاتا ہے اس میں آپ اپنی 100% ایبلٹی دے رہے ہوتے ہیں، اور جو بھی کام اپنی ڈیٹیلز کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کے اندر آپ اپنا 100% دے رہے ہوتے ہیں. مگر جو بھی کام آپ شارٹ کٹ کے طور پر کرتے ہیں اور کوئکلی کرتے ہیں تو اس میں آپ اپنا 100% نہیں دے پاتے. اور اس کے اندر بہت زیادہ جب چینج آئی تھی وہ اس وقت آئی تھی جب ریموٹ والا ٹی وی آیا تھا. یعنی اب یہ والی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور یہ تو بہت بات کی بات ہے. جب ریموٹ والا ٹی وی آیا اس سے پہلے ایک ہی چینل ہوتا تھا جس کے پروگرام مجھے آج بھی یاد ہیں کہ 4:30 بجے سے لے کر 10 بجے تک کیا کیا پروگرام ہوتے تھے. سب سے پہلے تلاوت کلام میں پاک ہوتی تھی، پھر ایک مولوی صاحب کی تقریر ہوتی تھی، پھر ایک پنجابی کی خبریں ہوتی تھیں، پھر اس کے بعد ایک چھوٹا سا پنجابی کا کوئی ڈرامہ ہوتا تھا، پھر حالات حاضرہ کا ایک پروگرام ہوتا تھا، پھر 8 بجے ایک مین ڈرامہ ہوتا تھا جس کے لیے سڑکیں خالی ہو جاتی تھیں اور سارے لوگ اس کو دیکھتے تھے. 9 بجے خبرنامہ ہوتا تھا، 9:30 بجے پھر کوئی حالات حاضرہ کا، اور 10 بجے ایک پروگرام ہوتا جس کا نام تھا راگ رنگ، جس کے اندر کلاسیکل موسیقی ہوتی تھی، اور پھر آخری ہوتا تھا فرمان الہی، اور پھر 10:30 بجے سب لوگ اللہ کو یاد کر کے سو جایا کرتے تھے. ایک ہی چینل ہے، آپ کو کوئی چوائس نہیں ہے، اور آپ نے اس کے حساب سے اپنی زندگی کو پلان کیا ہوا ہے. جب یہ ریموٹ والا اور ملٹیپل چینلز آئے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کا ٹی وی دیکھنا صرف یہی ہے، ایک چینل دیکھا، دوسرا دیکھا، تیسرا دیکھا، چوتھا دیکھا، 1 سے 70 تک گئے، 70 کے بعد پھر 0، پھر 1، اس طرح کے 3 چکر پورے کیے. میں نے کہا اچھا جی ٹی وی دیکھیے، سوتے ہیں. تو دس ہیز بن ٹی وی. اب آپ نے کہاں سے کیا سیکھا؟ مے بی آپ کچھ دیر وہاں رک گئے جہاں کچھ تھوڑی سی انٹرسٹ والی بات تھی، ادروائز نہ کیا. تو اس سے نا ایک نفسیات کی ایک بیماری نئی ایڈ ہوئی جسے کہتے ہیں فلپ سنڈروم، کہ آپ جلدی سے فلپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ ایٹیچیوڈ نہ صرف اس میں آ گیا بلکہ آپ کی زندگی میں بھی آ گیا. تو ایک کیریئر، دوسرا کیریئر، تیسرا کیریئر، ایک لڑکی دوسری لڑکی تیسری لڑکی، ریلیشنز، ایک لڑکا دوسرا لڑکا تیسرا لڑکا، مطلب ریلیشنز، طلاق، پھر طلاق، پھر طلاق، پھر طلاق، ایک پروفیشن دوسرا پروفیشن، پھر طرح ایک گھر چنگ دوسرا چنگ، ایک گاڑی لی دوسری گاڑی لی، یہ نیا ماڈل پرانا ماڈل، جس سے بڑا فائدہ ہوا برانڈ والے لوگوں کو. اب دیکھو نا اس میں اور نئے فون میں کچھ تھوڑا سا فرق ہوگا، ایک کیمرہ کے ساتھ ایک لگا ہوگا، لیکن لوگ لینا شروع کر، اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا. تو میں جو آج تھوڑی سی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، جو عرفان صاحب نے کہی کہ اس آپ جیسے پروفیشن کے لوگوں میں یہ بہت ضرورت ہے کہ ہمیں فوکس کرنا آتا ہے. اور فوکس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہوں تو 100% بیسٹ آف آور ایبلٹی اس کو دے رہے ہیں، اور جب وہ کام ختم ہو جائے تو پھر اگلے کام کو 100% بیسٹ آف آور ایبلٹی دے رہے ہوں. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہیں ان کو بالکل غلط فہمی ہے. ہمارا برین ملٹی ٹاسکنگ کے لیے گیئر ہی نہیں ہوا. ہمارا برین جلدی سے سوئچ کرنے کے لیے گیئرڈ ہے. تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اچانک کوئی اور آ گیا تو میں نے ایکچولی آپ کے ساتھ ڈسکنیکٹ کر دیا اور اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا، پھر اس کے ساتھ ڈسکنیکٹ کر کے واپس، اور مجھے لگا کہ میں ایک وقت میں 2 بندوں کو ہینڈل کر رہا ہوں.
لیکن ایکچولی میرے دماغ کو بہت کام کرنا پڑ رہا ہے, میری انرجی بہت کنزیوم ہو رہی ہے, اور جس کی وجہ سے میری اوور آل پرفارمنس جو ہے وہ بہت متاثر ہوتی ہے. تو میں آپ کو اس کے سلسلے میں ایک ایکسرسائز کروانا چاہتا ہوں, اور یہ ایکسرسائز میری اپنی ایجاد کی ہوئی نہیں ہے, میں نے آبویسلی اس کو کہیں دیکھا ہے اور سنا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ مہربانی کر کے جو میں آپ کو کہوں نا, آپ نے اس کو پلیز ایکسیپٹ کرنا ہے. آئی ول ناٹ ہارم یو, میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا. جو میں آپ کو کہوں آپ نے اس کو 100% ایکسیپٹ کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ پلیز اپنی آنکھیں بند کر لیجیے, پلیز اپنی آنکھیں بند کر لیجیے. میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا, اور آنکھیں بند کر کے غور سے آخری دفعہ آپ جس شادی کے فنکشن میں گئے تھے اس کو ویژولائز کریں. اگر آپ کو اس شادی کا فنکشن ویژولائز ہو گیا ہے تو اپنی رائٹ ہینڈ کی انگلی صرف اوپر کر دیں جیسے اتحیات میں کرتے ہیں, تاکہ مجھے پتہ لگے کہ آپ نے واقعی ویژولائز کر لیا ہے. تھینک یو ویری مچ. آنکھیں بند رکھیے گا. اب آپ صرف ذہن میں یہ سوچتے رہیے کہ جو وہ شادی کا جو فنکشن ہوا تھا اس میں جو صوفے تھے ان کے اوپر کس رنگ کا کپڑا تھا, اور ذرا یاد کیجئے گا کہ آپ نے کس قسم کے کپڑے پہنے ہوئے تھے. اپنا جو سوٹ پہنا ہوا تھا پلیز آپ اس کو یاد رکھیے گا. اور یہ بھی دیکھیے گا کہ جو دولہا تھا, دولہا نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے, اور دولہا کے سر پر ٹوپی تھی یا ٹوپی نہیں تھی, یہ بھی ذرا سوچیے گا. اور وہ دوپہر کا وقت تھا یا شام کا وقت تھا, پلیز اس کو ویژولائز کر کے اپنا دیکھیے. اور جب کھانا آیا تھا تو کھانے کا مینیو کیا تھا, کیا کیا چیزیں تھیں جو کھانے میں موجود تھیں. اور یہ بھی ذرا مجھے بتائیے گا کہ آپ نے اس شادی میں جو گفٹ دیا تھا, پیسے دیے تھے, وہ آپ کو یاد ہے کہ کیسے دیے تھے؟ اگر وہ لفافے میں دیے تھے تو اس لفافے کا رنگ آپ کو یاد ہے؟ اب آپ اسی طرح آنکھیں بند رکھیے اور یہ سوچئے گا کہ خدا نہ خواستہ اپنی زندگی میں آپ کسی کی فوتگی میں جب لاسٹ ٹائم گئے تھے کسی کو افسوس کرنے کے لیے, تو ذرا وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کمرے میں گئے تو لوگ کیا کر رہے تھے, اور جن کا عزیز فوت ہوا تھا انہوں نے کپڑے کس قسم کے پہنے ہوئے تھے. آپ کھڑے رہے تھے, کرسیوں پر بیٹھے تھے یا زمین پر بیٹھے تھے, اور کیا انہوں نے کچھ کھانے کے لیے آپ کو پریزنٹ کیا تھا یا نہیں پریزنٹ کیا تھا. پھر آپ نے کھایا تھا, اور یاد کیجئے دعا مانگی تھی آپ نے اس وقت کچھ, اور اس وقت آپ کے دل کی کیفیت کیا تھی. اور آپ یہ بھی ذہن میں فوراً لے کے آئیے کہ لاسٹ ٹائم جب آپ کسی شاپنگ پلازا میں شاپنگ کرنے گئے تھے آخری دفعہ, تو آپ کیا چیز خرید کے لائے تھے, وہ چیز کتنے کی تھی, وہ چیز ابھی بھی آپ کے استعمال میں ہے یا آپ کے استعمال میں نہیں ہے. پلیز آپ اپنی آنکھیں کھول لیں. دیکھیے ایسے ہے کہ جب آپ وہ شادی کے فنکشن میں موجود تھے, کیا آپ اس کے علاوہ کچھ اور سوچ رہے تھے, اور کیا آپ کو واقعی ٹیبل نظر آ رہے تھے, کیا آپ کو اس کا کھانے وانے کا جب سب کچھ ہو گیا, اور جب آپ وہ فوت والے اس میں گئے ہیں تو آپ کو وہ ایک اداسی ساری سین کی آپ کے اندر آ گئی تھی, اور جب فوراً شاپنگ مال میں گھسے ہیں تو آپ کو وہ روشنیاں اور وہ چیزیں سب نظر آ گئی تھی. ہماری زندگی میں ہماری میموری کے اندر جو چیزیں پڑی ہیں اسی طرح ہے جیسے اس کمرے میں میز, کرسیاں اور یہ سب چیزیں پڑی ہیں, اور فوکس جو ہے وہ اسپاٹ لائٹ کی طرح ہے. ہم جس چیز پر اسپاٹ لائٹ ڈالتے ہیں وہ سامنے آ جاتا ہے. تو میں نے آپ کو اس ایکسرسائز کے اندر صرف اسپاٹ لائٹ ڈالنا, اور آپ نے چونکہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا ہے تو میں جدھر اسپاٹ لائٹ ڈالتا رہا آپ نے وہاں اپنی اسپاٹ لائٹ آپ ڈالتے رہے. اس اسکل کو آپ نے کسی اور کی مدد کے بغیر سیکھنا ہے, کہ یہ کہ جس وقت آپ ایک کام کر رہے ہیں, فرض کریں آپ اپنی دادی اماں سے, آپ میں سے دادی اماں کسی کی دادی اماں, چلے تائی اماں, خالہ, قریبی رشتہ دار, تو آپ نے ان سے ملنے جانا ہے نا, تو اس وقت تو آپ نے کس طریقے سے لرن کرنا ہے کہ میں صرف یہیں فوکس کروں, اور جب آپ نے کھانا کھانا ہے تو میں کس طریقے سے صرف کھانے پر فوکس کروں. ہم میں سے کتنوں کو یہ یاد ہے کہ جب میں نے آخری دفعہ لقمہ ڈالا تھا تو میں نے محسوس کر کے دل سے محسوس کیا تھا کہ یار کیا زبردست گلا ہوا گوشت ہے, اوف یہاں میرے ٹیسٹ بڈ کو لگا ہے تو کتنا مزہ ہے, او کتنا اللہ کا شکر ہے کہ کیا مزے. منہ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, مگر اس فیلنگ کے ساتھ ہم نے کب کھانا کھایا تھا,
پتہ نہیں آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو. اس فیلنگ کے ساتھ ہم نہائے کب تھے آخری دفعہ کہ یار یہ پانی پڑا نا جسم پر, مزہ آ گیا یار, تھکاوٹ سارے دن کی دور ہو گئی. تو یہ جو میں نے آپ کے ساتھ ایک ایکسرسائز کی ہے نا, یہ آپ کو یہ بتانے کے لیے کی ہے کہ آپ کسی اور کی مدد کے بغیر بھی اپنے آپ کو ٹرین کر سکتے ہیں فوکس ہونے کے. اس کے لیے میں آپ کو صرف 2 اسکلز بتانا چاہتا ہوں, وہ آپ کل سے شروع کر دیں اور آپ دیکھیے گا کہ اس کا میجیکل ایفیکٹ ہوگا. پہلا یہ ہے کہ آپ کے دن کے آغاز میں آپ الارم لگا کے 15 منٹ نکالیں اور اس 15 منٹ میں ایکچولی آپ نے کچھ نہیں کرنا. آپ ایک کمفرٹیبل پوسچر میں بیٹھ جائیں اور کچھ نہ کریں. اچھا, کچھ نہ کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہمیں کچھ نہ کرنا سیکھنا پڑتا ہے, ورنہ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا آتا ہے, کچھ نہ کرنا ہمیں آتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے ریفرنس کے طور پہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی بریدنگ کی طرف توجہ دیتے رہیں تاکہ آپ کو لگے آپ کچھ کر رہے ہیں لیکن ایکچولی آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں. یہ ہوا آ رہی ہے نا سانس, آ رہی ہے اور جا رہی ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ 15 منٹ آپ کو ایسا لگے گا جیسے 6 گھنٹے ہیں. 15 گھنٹے کچھ نہ کرنا بہت مشکل کام ہے, لیکن آپ زبردستی 15 منٹ گزارنا شروع کر دیجئے. اور سینگ از بلیونگ. جب آپ 15 منٹ گزاریں گے تو آپ کے اندر خود ہی ایک اسکل پیدا ہو جائے گی فوکس کرنے کی, اور یہ کرنے سے ریپیٹڈلی آنا شروع ہو جائے گا کیونکہ آپ کو یہ سیکھ لیں گے کہ فوکس کیسے کرنا ہے. اور دوسری ایک ٹیکنیک یہ کریں کہ آپ اپنی 24 گھنٹے میں جس کے ساتھ آپ کا تعلق سب سے زیادہ ہوتا ہے, فرض کریں آپ جس جگہ بیٹھتی ہیں آپ کے ساتھ آپ کا کوئی یہ بیٹھتے ہیں یا وہ بیٹھتے ہیں, کوئی بیٹھتے ہیں, یا گھر میں آپ کی والدہ ہیں یا آپ کے والد ہیں یا آپ کو کوئی بھی ریلیشن ہے, ایک آدمی آپ چن لیں اور اپنے دل میں فیصلہ کریں کہ جب یہ مجھ سے بات کرے گا نا تو میں نے اس کی بات 1 منٹ بات بتاؤ کیا بات ہے, تو میں نے اس کی پوری توجہ سے بات سنی. اور جب آپ ایک آدمی کے ساتھ کریں گے تو آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر, کیونکہ آپ کے لیے 24 آور بہت مشکل ہوگا, تو آپ کو فوکس کرنا آ جائے گا. اور جب آپ کو فوکس کرنا آ جائے گا تو آپ کی زندگی ٹوٹلی چینج ہو جائے گی, اور آپ زندگی کی ان چیزوں سے بھی بیوٹی ایکسٹریکٹ کریں گے, ان چیزوں سے بھی لطف کریں گے جو آپ کے خیال میں بالکل لطف کے قابل نہیں ہے. مثلاً چائے بنانا, مثلاً کپڑے دھونا, مثلاً کام کرنا, کمپیوٹر کا کام کرنا, کھیلنا, سونا, جاگنا, سب کچھ. تو یہ تھوڑی سی ایک اس کی فلسفی ہے, لیکن بات سننے سے نہیں ہوگا, کرنے سے ہوگا. تو اس کو آپ پریکٹس کیجیے ان دونوں کاموں کو, پھر جب میں اگلی دفعہ آؤں گا تو ہم دیکھیں گے اس کا کیا نتیجہ نکلا. رائٹ, تو تھینک یو.